الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارک وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج کے جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور کے بارے میں قرآن پاک کی 2 آیات پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ قرآن پاک کے اندر لوگوں کو متنبع کرتے رہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر تم یہ کرو گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر تم یہ کرو گے۔ ہم تمہیں چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ سکو، ہم چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف رجوع کر سکو۔ یہ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، سنت ہے کہ وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کب آئے گی وہ گھڑی کہ جب اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اے نبی سے کہہ دو قل انما العلم عند اللہ، علم صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ لیکن ایک پورے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو بدلا ہے، اور بدلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم لائن بتائی ہے کہ اس وقت یہ واقعہ ضرور وقوع پذیر ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ایک بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اس بستی کے رہنے والوں کے لیے اس بستی میں ان کا رہنا حرام قرار دے دیا۔ انہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بہت بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ مفسرین اکرام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بستی یہودیوں کی یروشلم ہے، جہاں 70 عیسوی میں یہودیوں کو رومن امپائر نے دیس نکالا دیا تھا۔ اس سے پہلے یہودیوں پر بہت عذاب آئے۔ بخت نصر نے ان کا ہیکل تباہ کیا، ان کو بابل و نینوا کے علاقے میں لے گیا، لیکن وہ بحیثیت قوم ایک جگہ مجتمع رہے اور ان تک پیغمبر بھی آتے رہے، اور اللہ کہتا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق، اور بغیر حق انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے۔ عذاب آتے، کبھی کوئی عذاب آیا، کبھی کوئی عذاب آیا۔ یوم سبت کا عذاب کا کمال ہے، اور اس کی ایک صفت سبت کے مچھلی پکڑنے کا عذاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پورے یہودیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 3 حصے کیا تھے؟ ایک وہ تھے جو کہتے تھے یار خدا کے لیے مت کرو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، روکتے تھے۔ دوسرے وہ تھے جو کہتے تھے ان پہ اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ اتنی غلط حرکت کر رہے ہیں تو ہم کیوں روکیں، برا کیوں بنے۔ اور تیسرے وہ تھے کہ جو واقعی وہ حرکت کرتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا کہ جو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتے تھے، کہ جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب تم یہاں نہیں رہو گے، اور امم میں تقسیم کر دیا گیا۔ پوری بنی اسرائیل جو ہے ایسے پھیلی ہے، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی نائجیریا کے علاقے میں آ کے آباد ہو گیا، کوئی اوپر یورپ کے کچھ تھوڑے بہت اسپین وغیرہ میں آباد ہو گئے، اسی طرح پھیل گئے، یہاں تک کہ اس 70 عیسوی کے بعد تقریباً 600 کچھ کے اندر حضرت عمر نے جب وہ فتح کیا ہے تو جو حاکم تھا یروشلم کا عیسائی، اس نے حضرت عمر کے ساتھ ایک معاہدہ لکھا
It's an international agreement signed between Muslims and Christians of Jerusalem کہ ہم یہ شہر آپ کے حوالے کر رہے ہیں کیونکہ ذرا بات ہے آپ نے اس کو قبضہ لے لیا ہے، لیکن ایک شرط پر ہم آپ کے حوالے کریں گے کہ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا. They can come as a tourist in Jerusalem but they cannot stay as a resident. 1921 اور 20 کے درمیان پہلا یہودی بحر تبریہ کراس کر کے، جس کو سی ایف گیلیلی کہتے ہیں، کراس کر کے یروشلم پہنچا ہے. قرآن پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کو اتنی تفصیل سے اللہ نے ذکر نہیں کیا جتنی اس کو سورہ کہف کے اندر یاجوج اور ماجوج کو ذکر کیا ہے. اب اگر قرآن پاک حق ہے، میرا ایمان ہے اور سچ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہودی آیا ہے تو یاجوج اور ماجوج کھل چکے ہیں. اسی لیے اللہ نے جو ذکر کی ڈیفینیشن کی ہے، ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور ہم یہ ذکر ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کی ریزوننس بھی ہے، اس کے ثواب بھی ملے گا. لیکن اللہ اس سے بڑے ذکر کی بات کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے ذکر کرتے رہتے ہیں. اور آیت رکتی نہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے اس کائنات میں تخلیق کیا اس کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور جب ان کی نگاہ فکر کر کے واپس لوٹتی ہے تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے خوشی غلط تو بنائی نہیں، کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں کوئی جھول نظر آتا ہے میری کائنات؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک دفعہ دوبارہ ذرا نگاہ لوٹاؤ، تمہاری نگاہ ناکام اور نامراد لوٹے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم یہ ٹائم لائن بتا دی اور میرے اور آپ کے لیے بتائی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال کے عرصے میں ٹائم لائن نہیں بتائی قرآن پاک میں، کہا تمہیں عذاب آئے، کسی قوم کو نہیں بتائی. حضرت شعیب کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، سب وہ تو حالت یہ تھی کہ کہا تھا کہ اتنے اپنے مگن میں تھے کہ اچانک ان کو ایک چنگھاڑنے آ لیا اور اوپر گئے. مجھے وارن کر رہا ہے اللہ کہ دیکھو یہ صورتحال ہوگا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ظاہر بات ہے قرآن ان پہ نازل ہوا، قرآن کے معنی بھی وہی بتائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، وہ حدیث اس کی راوی جو ہے سیدہ زینب بنت جہش ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور میری آپ کی ماں. فرماتی ہے کہ ایک دفعہ اچانک رسول اکرم نیند سے بیدار ہوئے، کہا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. آپ نے یہ نہیں کہا ویل للمسلمین، ویل للعرب. کیوں؟ کوئی نارویجین کہے کہ مجھے فلاں جو نارویجین لینگویج کے اندر جو شاعر ہے مجھے اس کی بات پسند نہیں آتی، یا کوئی پنجابی کہے من بلے صاحب سمجھ نہیں آتا، یا کوئی پٹھان کہے کہ مجھے رحمان بابا سمجھ نہیں آتا، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں. عرب کہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں. اس کی زبان میں اترا، اس کے اوپر تباہ سارے کا سارا. آپ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی شاعری آپ ترجمہ کر لیں، آپ آخر میں یہ کہیں گے یار جب تک تو بلے شاہ پنجابی نہیں سنے گا مزہ نہیں آئے گا، جب تک تو رحمان بابا نہیں سنے گا، جب تک غالب تم انگریزی میں ترجمہ کر دو نہیں سمجھ آئے گا. لیکن قرآن کو چونکہ ہم نے ترجمے میں رکھا ہوا ہے، تو قرآن پاک کی آپ اس لیے ویل للعرب کہا، اور کہا من شر قد اقترب، وہ فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا. سیدہ زینب بنت جہش نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی اس میں انہوں نے سوراخ کر لیا. اگلا سوال بڑا کمال کا ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ کہا یہ وہ قوم ہے، اللہ نے بنی نوع انسان میں سے ایسی قوم پیدا کی ہے جو 90 وہ ہوں گے اور 10 تم ہوگے انسانوں میں سے. اس کے بعد اگلا سوال، یا رسول اللہ اگر کھلا چھوڑ دیا گیا تو کیا کریں گے؟ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. پھر فرمایا یہ وہ قوم ہے، کہا ہم فتح حاصل کر لیں گے، حالانکہ بہت کہا نہیں تم فتح بالکل حاصل نہیں کر سکو گے. یہ قوم اللہ نے ایسے بنے، ہاں اس وقت فتح حاصل کرے گا جب اللہ جنگ کا اعلان کرے گا اور تم ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ان سے جنگ کرو گے. اللہ میں قرآن پاک اٹھا لیجئے،
الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، نہ چوری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، نہ شراب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، نہ غیبت کے. اللہ نے حرب من اللہ و رسولہ کہاں کہا ہے؟ سود کے خلاف اعلان. اور سود کی سزا کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے وہ حدیث جس کو میں پڑھ کے کانپ جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب 2 واقعات تاریخ کی اور اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت جب حضور فرما رہے تھے کہ سوراخ کر دیا ہے، کیسپین کے اوپر کا علاقہ جس میں یہ سارے کا سارا یورپ رشیا آتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا یہاں یہ پورا علاقہ آتا ہے جہاں آپ بھی آباد ہیں، اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے جس میں وہ دیوار جو ذوالقرنین، کیونکہ ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں قرآن پاک کے اندر، مشرق کی طرف گئے، مغرب کی طرف گئے اور ایک ایسی جگہ گئے جہاں بالکل سورج جو ہے بالکل ایسے بادلوں سے نکلتا ہوا نظر آیا. اور وہ کہا وہاں پر کہ ایک ایسی قوم ہے جس کی ہم گفتگو نہیں سمجھتے، مفسدین فی الارض، وہ سارا کچھ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو پڑھ لیں گے کیونکہ بات سمجھانے کی بات. تو سیلاب آیا اور وہ گورج بہہ گئی. دوسرا تاریخ کا بہت بڑا واقعہ، اس لیے میں کہتا ہوں یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض بہت ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فکر میں الجھ گئے، فکر سے باہر ہو گئے. ہمارا مسئلہ فکر نہیں، ہمارا مسئلہ فکر ہے. تو وہاں پر وہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا خزا. یہ خزا قبیلہ جو ہے اس نے یہودیت قبول کی. اس سے پہلے کبھی یہودی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو یہودی بناتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم انی فضلت العالمین، ہم تو عالمین پر فضیلت ہے ہمارے، صرف بنی اسرائیل ہی یہودی، بلکہ جس کا باپ یہودی ہو اور ماں یہودی نہ اس کو یہودی نہیں مانتے تھے، اس کو الاؤ کیا گیا. اور آپ نیٹ کے لوگ ہیں صرف ٹائپ کر کے دیکھیے گا اشکنازی جیوز، اس میں سے نکلے ہیں اشکنازی جیوز جتنے بھی ہیں. یہ یہودی جو ہیں کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کے پورے 2000 سال مار کھائی. ایزابیلا فرڈینڈ نے قبضہ کیا اسپین پہ، ان کو بلایا، کہا عیسائی ہو جاؤ. 75,000 بھاگ گئے، 1.5 لاکھ تھے ٹوٹل، بھاگ گئے، جا کے خلافت عثمانیہ بنا لی. 75,000 عیسائی ہو گئے. کہا صبح سویرے سور کے ساتھ تم ناشتہ کرو گے اور ہفتے کے دن کاروبار کھولو گے. یہ آپ کے یورپ میں مثالیں آپ کو موجود ہیں. وینس ابھی پچھلے دوران ہو گئے، وینس میں ایک علاقہ تھا جہاں ان کو علیحدہ کر کے گھیٹوں کے اندر رکھا گیا تھا، نہ پانی تھا نہ سیوریج تھا، گندگی تھی، ہر چیز تھی. ان کو پیلے رنگ کا لباس پہنایا جاتا تھا، ان کے گلے کے اندر ایک جو ہے پٹی پہنایا جاتا تھا کہ پتہ چلے تو یہودی جا رہا ہے. ٹسکنی سے نکالے گئے، ملان سے نکالے گئے، کہاں سے نکال، رشیا سے نکال. بری طرح کی زندگی ان لوگوں نے 2000 سال ان کے ساتھ مل کے اشکنازی جوز، یہ جتنا فرائڈ ہے، ہزال ہے، آئنسٹائن، یہ سب بنی اسرائیل نہیں ہیں. یہ بنیادی طور پر وہ خزا قبیلہ کے لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر وہاں پر آباد تھے. 1896 تک یہ مارے کھاتے رہے. 1896 کے بعد ویانا میں ان کا ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا ہزال. اس نے ایک بہت بڑی گیدرنگ اکٹھی کی جس کو کہتے ہیں کہ پروٹوکول اس نے لکھے. اور یہ پروٹوکول لکھنے کے بعد کہا کہ اب ہم نے اس طرح زندگی نہیں گزارنی، ہم نے لڑنا. اور ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ہمارا مسایہ آئے گا، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی تسلیم بنا کے دے گا اور ہم یونیورسل گورنمنٹ بنائیں گے پوری دنیا کی، ہم نے اس کی تقدس کے لیے کام کرنا ہے. تو پہلی دفعہ 1896 کے بعد انہوں نے مغرب کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء والی جو آیت ہے اس میں اللہ آگے فرماتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں پھر تم ان سے پھر دوستی مت کرو. ان دونوں نے وہاں پر آپس میں معاہدہ کیا. 1916 کے اندر بالفور کا ڈیکلیریشن آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایوری جیو لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون نیشن، ایک قوم ہے، اینڈ دے ہیو آل دا رائٹ ٹو گو بیک ٹو دا پرومس لینڈ کالڈ پیلسٹین. اس کے اندر سے 1920 میں پہلا وہ نکلا. اس دونوں کے ملاپ سے کیا چیز پیدا ہوئی 1920 میں؟ یہ 4-5 علامتیں بتاؤں گا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یاجوج و ماجوج کی صورتحال کیا ہے. اس کے ملاپ سے ایک چیز پیدا نکلی ہے، اس کو کہتے ہیں ماڈرن سیکولر ویسٹرن سویلائزیشن. 1920 اب واقعات گنتے جائیں.
1920 में सबसे अहम तरीन वाक़या जो हुआ है कि पेपर करेंसी जो है उसको बुनियाद बनाकर पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम कायम किया गया है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन। रसूल अकरम ने फरमाया कारोबार करो सोने के अंदर, चांदी के अंदर, खजूर के अंदर, जौ के अंदर, गंदम के अंदर और नमक के अंदर। इन्होंने एक पेपर करेंसी का बिल्टअप किया। क्यों? इसलिए कि जिस तरह चाहे हम उस इकोनॉमिक सिस्टम को आगे लेके जाएं। और बकरी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी 1 दिनार की बकरी, आज भी 1 दिनार की, बाकी सब ओबामा का और टोनी ब्लेयर का और जरदारी का कागज। इन्फ्लेशन की बिल्टअप किया गया। इसकी बुनियाद पे होता क्या है कि मैंने भी $1 अरब खरीदना है, उससे भी $200 अरब खरीदना है, हम सारे मिलके $500 अरब खरीदते हैं और वो $1 लाख में बेहतरीन स्याही और बेहतरीन कागज में छप जाता है और हम खरीदने का जाते हैं तेल। और तेल किसका है? मुसलमानों का। अगर एक रुपए में आज ऐलान हो जाए कि आज अरब तेल बेचा जाएगा तो $1 के $100 मार्केट में बिकना शुरू हो जाए। बेसिस बिल्डअप की 1694 में जब यहूदी गए हैं उसके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्ट लेने के लिए, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया हुआ था उस प्रॉमिसरी नोट की बुनियाद। इस सूद के सिस्टम के ऊपर एक किताब मैं मशवरा दूंगा, जरूर पढ़ें, अल्लामा इकबाल की किताब है इल्मुल इक्तिसाद। उस पर 2016 तक के सवालों का जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया। कमाल किताब। उस वक्त उन्होंने उस प्रॉमिसरी नोट की बुनियाद के ऊपर सर आइजैक न्यूटन को जब बनाया है, उस प्रॉमिसरी नोट की बुनियाद पर दुनिया की इकोनॉमी पर इस तरह उन्होंने छाए हैं कि 45,000 कॉर्पोरेशन हैं दुनिया के अंदर। उसमें से 500 कोर कॉर्पोरेशन जो कंट्रोल करती हैं, उनको 20 बैंक कंट्रोल करते हैं। और ये बैंक क्या करते हैं? बैंक कर्जा नहीं देते, बैंक भरोसा बेचते हैं। गन्ने वाले का कागज चीनी वाले के पास जाता है, चीनी वाले का कागज उसके बाद पेस्टिसाइड वाले के पास जाता है, उसका कागज आके चावल वाले के पास जाता है। ये पैसा घूमता घूमता बैंक जो है वो $1 लाख से $1 करोड़ का मालिक बन जाता है। और ये वो M1 और M2 का सिस्टम है जिसके ऊपर, इसलिए मैं अक्सर सोचता था कि सूद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी जंग का ऐलान क्यों किया। इससे पूरी की पूरी दुनिया को जिस तरह ने जरमाल बनाया है कि 50 लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनके पास 65% दुनिया की दौलत है। 425% लोग हैं, 425 लोग सिर्फ ऐसे हैं कि जिनकी दौलत तकसीम कर दी जाए तो दुनिया के अंदर ना कोई भूखा रहे, ना कोई नंगा रहे, ना कोई गांव ऐसा हो जहां पानी ना हो, ना कोई जगह ऐसी हो जहां स्कूल तालीम। एक तो ये। दूसरी, रसूल अकरम फरमाया अलामत देखिए 1920 की, कहा तुम्हारी कड़ियां टूटेंगी और पहली कड़ी खिलाफत की टूटेगी। पहली कड़ी खिलाफत की टूटेगी और आखिरी नमाज होगी। 1920 खिलाफत उस्मानिया टूटी। 1920 पासपोर्ट का डिजाइन आया वेल्थ ऑफ नेशंस में। 1924 वीजा रेगुलेशन आए। 1926 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आई और पूरी दुनिया को एक चिड़िया घर बना दिया गया। ये इसका पिंजरा, एक इसका पिंजरा। अरबों को कहा तुम्हारा हिस्सा ये बकरा, तुम्हारा हिस्सा ये, मिस्रियों को कहा तुम अपना वतन ले लो, ईरानियों को कहा तुम ले लो, सबको तकसीम कर दिया। 1920 दुनिया में पहला मिस वर्ल्ड का कंपटीशन फ्लोरिडा के साइलों पे आया। औरत को बाजार में निकाल के खड़ा किया गया। कहा गया कि आज बहुत ज्यादा चूंकि लोग इकट्ठे हो गए हैं, वीकेंड आ गया तो कैसे रखा जाए इनको। अच्छा, बिकनी सूट के अंदर औरतों का मिस वर्ल्ड का कंपटीशन करवाते हैं। कंपटीशन करवाया गया, सर पे ताज रखा गया, इंटरव्यू शुरू हुए। हाँ, अगले साल फिर जमा हो। अगले साल जमा हुए, उसके बाद खातून को बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ। उसने क्या करती है? उसने कहा मैं घर में होती हूँ। अच्छा, तो बच्चे उसने कहा बच्चे भी शादीशुदा हूँ। कानून बनाए गए कि शादीशुदा नहीं होगी, उसका कोई बच्चा नहीं होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। फिर कानून बनाए गए उसके जिस्म पे इस तरह का गोश्त होगा, इस तरह का नहीं होगा। पूरे का पूरा फैशन इंडस्ट्री बिल्ड की गई। मुझे जब लोग कहते हैं ना कि ये हिजाब जो है ये मजहबी मसला है, हिजाब माशी मसला है। एक औरत जिस वक्त हिजाब पहनती है तो $178 बिलियन की इंडस्ट्री की पांव उसके पेट पे लात मारती है। बाल कर्ल करने वाले और हैं, बाल रंग करने वाले और हैं, बालों को डिजाइन बनाने वाले और, शैम्पूस की इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। पांव के नाख, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि पांव के नाखून से लेके सर के बालों तक औरत का कोई मकाम ऐसा नहीं जिसे बाजार में लाकर खड़ा न किया जाए। 20 साल तक आ गया तुम साइज 0 होगी तो खूबसूरत लोगोगी। 20 साल तक आ गया तुम प्लम्पिश होगी तो खूबसूरत लोगोगी। ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जिस दिन मिस वर्ल्ड बनी है, 51 प्लास्टिक सर्जन थे पूरे इंडिया के अंदर। इस वक्त 57,000 प्लास्टिक सर्जन है और सबसे कम जो बूटेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं 5,000। फेमिनिज्म की मूवमेंट 1920 हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज।
फेमिनिज्म की मोड़ निकलो बाहर। मर्द और औरत जो हैं वो दोनों ख्वातीन जो हैं वो दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। इस्लाम एक इंस्टीट्यूशन बताता है किसी सोसाइटी के अंदर, और कहता यह है कि मर्द इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फैमिली एंड वुमन इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फैमिली। अल्लाह के रसूल ने जब कहा कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही, तो में से हर कोई एक गल्लाबान है और उसके गले के बारे में पूछा जाएगा। तो औरतों ने पूछा या रसूलल्लाह हमारा गल्ला कौन सा है? कहा वो जो औलाद तुम्हारे खामद के तुम्हारे सुपुर्द होती है वो तो बाहर जाके उसने, ये गल्ला है तुम्हारा। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे ये बताइए कभी ऐसा हुआ है किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कि एक हेड के साथ कहा जाए एक और दूसरा पहिया होता है? बाहर निकाला गया। एक औरत को जब अपने बाहर निकाला घर से, और हालत ये हुई कि आपने पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया। 15 इंस्टीट्यूशन कायम किया आपने उसकी जगह। आपने डे केयर सेंटर्स बनाए, आपने फोस्टर केयर सेंटर बनाए, आपने मैरिज काउंसलिंग गाइडेंस के सेंटर बनाए, आपने उसके साथ फास्ट फूड के रेस्टोरेंट बनाए। क्या क्या कुछ नहीं किया जो आपने उसके अंदर किया। उसकी तालीम इस तरह की कि वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए और कैरियर ओरिएंटेड की। फेमिनिज्म की मूवमेंट वो उसको तो बराबरी की सतह पे लेके आएंगे कि जिसका इकबाल यही तो कहता है अल हज़र राई ने पैगंबर से 112 हज़र हाफिज़ नामों से जन मर्द आसमा मर्दाफ। उसके बाद ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है 1920 में वो पहला लश्कर वहां पहुंचा है। उसको क्रॉस करके पहले अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सी ऑफ गैलिली जब क्रॉस करके पहला याजूज और माजूज का लश्कर आएगा तो उसमें पानी होगा। सी ऑफ गैलिली आप जाके देख लीजिएगा, उसमें दरियाए उर्दन और दरियाए लेबनान ये दोनों आके गिरते हैं। दूसरा लश्कर जब जाएगा तो पानी खत्म हो चुका होगा। आज नेट के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप आज जाके सी ऑफ गैलिली देख लीजिएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा खुश्क होने वाला वाहिद समंदर झील यही है जिसके में 10 फुट के करीब पानी रह गया। आप यहां नॉर्वे में रहते हैं, आपकी एक बहुत बड़ी कोठी है, आपका एक बहुत बड़ा घर है, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कारोबार है, सब कुछ। मैं आपसे कहता हूं भाईजान ऐसा करते हैं, बलूचिस्तान में एक जगह है नकुंडी, वहां पानी नहीं मिलता, वहां सीवरेज सिस्टम भी नहीं है, वहां रेगिस्तान है और वहां जानवर भी घूमते रहते हैं तरह तरह के, और साथ साथ बलोच तुम्हारी जान के दुश्मन है, तुम जाके छोड़ो वहां चले जाओ। आप में से कोई नहीं जाएगा, मुझे कहेंगे पागल हो गए तुम, हम यहां छोड़ के जाएं, हमारा कारोबार है, हम जिंदगी में हमारी 2 नस्लें यहां पर 3 नस्लें यहां पर आबाद हो गई हैं, सदियों से हम यहां रह रहे हैं, इन लोगों ने हमें नेशनैलिटीज दे दी हैं, इन लोगों ने हमारे साथ हम इनके कारोबार पे छा गए हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप हैरान होंगे कि 1920 में यहूदी जब निकला है तो अपना कारोबार छोड़ के निकला है, अपना घर छोड़ के निकला है, अपनी बिल्डिंग छोड़ के निकला है। वहां क्या करने गया है फिलिस्तीन के अंदर? क्या वहां पर वो वहां जाके कोई वहां जाके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने गया है? क्या वहां जाके कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने? आपसे लड़ने के लिए वहां पहुंचा है, क्योंकि उसको यकीन है, उसको शिद्दत के साथ ईमान है कि मेरा मसाया आएगा और वो मेरा मसाया फतह दिलवाएगा और मैं पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करूंगा। रेत थी सिर्फ हीफा और तलाबीब में जब ये लोग वहां पहुंचे हैं, और 14 मई 1948 को जिस दिन उन्होंने अपने कैंसर का इफ्तिताह किया है, और कैंसर का इफ्तिताह किया तो डेविड बिन गुरियान ने खड़े होकर अजीबोगरीब बात की। आप मुसलमान हैं, मैं इसलिए आपके सामने बात रख रहा हूं, और बहुत जरूरी है कि वो ईमानी की वजह से, क्योंकि आपने जिस कौम के साथ किसी न किसी वक्त लड़ना है वही कौम है। कुरान अल्लाह के रसूल ने फरमाया तक़्तुलुन्नल यहूद, तुम लड़ोगे एक दिन किसी दिन उनके साथ। डेविड बिन गुरियान ने वहां खड़े होकर कहा वी आर नॉट गोइंग, सुन लो, वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप अ बुक विच हैज मोर सैंक्टिटी देन तालमूद एंड तोरा। हम कोई ऐसी किताब जिसे आईन कहते हैं तहरीर नहीं करेंगे जिसकी इज्जत और तौकीर तालमूद और तौरात से ज्यादा हो। याद रखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा, इजराइल का आईन तौरात है। पाकिस्तान के आईन की सजा क्या है? मौत है ना, खिलाफवर्जी की। क्या कुरान की खिलाफवर्जी की सजा मौत है? तो इज्जत किसकी ज्यादा होगी मेरे मुल्क में? मुझसे कहा जाता है किसका कुरान नाफिज करें, किसकी शरीयत नाफिज करें। मैंने कहा ये पाकिस्तान का जो आईन है इसकी पीपल्स पार्टी की अपनी इंटरप्रिटेशन है, इफ्तिखार चौधरी की अपनी है, फैसल आब्दी की अपनी है,
الطاف حسین کی اپنی ہے، نافذ کیا ہوا نا تم لوگوں نے. کس کا کیا ہوا ہے؟ الطاف حسین کا کیا ہوا ہے. جماعت اسلامی کی انٹرپریشن کی ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشن نافذ ہوتا ہے پرنسپلز کی بنیاد پہ. آج تک اسرائیل نے اپنا آئین نہیں بنایا. وداؤٹ آئین ایک ملک چل رہا ہے. کہا جاتا ہے آئین کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے، اور آئین اس پورے کے پورے سسٹم کو جو 1920 میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں ماڈرن سیکولر ڈیموکریٹک سسٹم، جو بیس کرتا ہے سودی نظام کے اوپر. $6.8 بلین اگر اوباما کے پاس نہ ہو، اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. 4 بلین یوروز اگر سرکوزی کے پاس نہ ہوتے، سوچ نہیں سکتا تھا الیکشن کے اندر آنا. 3.9 تھے، میں نے کہا کہ 3.8 تھے، یہ گورڈن براؤن کو دیے گئے تھے کہ تم الیکشن لڑو. پاؤنڈز تصور نہیں کو کر سکتا. اور یہ جو کہا جاتا ہے ولرز آف پیپل اسپیکس ان دا پارلیمنٹ، $15 ٹریلین از امریکن جی ڈی پی. $16 ٹریلین امریکہ کا قرضہ ہے، اور اس کے 31 ٹریلین بنتا ہے 31,000 ارب. 32,000 ارب امریکہ کے سرمایہ داروں نے کیمن آئی لینڈ میں آف شور کمپنی میں رکھا ہوا ہے. ایک آواز نہیں اٹھتی کانگریس میں. کیوں نہیں اٹھتی؟ کیونکہ فنڈ آئے ہوتے ہیں. 1922 کے اندر ایک شخص نے کہا تھا یہ میرا پیسہ ہے، ہم لوگ واپس لاؤ، ہم اپنے پاکستان کو روکتے ہیں $6 بلین کو. $32,000 ارب راک فیلر کا باپ ہوتا تھا. اس نے کہا یو آر اے ڈاگ، یو شوڈ بارک فرام آور سائڈ. ہمارے کتے ہو، ہماری طرف سے بھونکا کرو. مجھے اقبال نے کہا تھا نا، ہم نے خود چاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود چنا تو خود نکر. اب قرآن آتا ہے. اس قرآن کی تفسیر میں علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے اس آیت کی، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا. ہم نے بستی کو حرام قرار دے دیا کچھ لوگوں کے لیے، واپس نہیں آئیں گے. حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج، جب ہم یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے، فَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر بلندی سے حملہ آور ہوں گے. اللہ نے اس بصیرت کے والے شخص کو، اقبال کو، اللہ نے اس کی رمز سمجھائی. اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. بلندی سے حملہ آور ہوگا. کیا ہے؟ آپ کا سارے کا سارا اکنامک سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. آپ کی ساری فحاشی اریانی تمام جتنی ویب سائٹس ہیں، انفارمیشن سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. آپ کے تمام وارز کی صورتحال کہاں سے؟ سیٹلائٹ سے. انٹائر ورلڈ فَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تم پر حملہ آور ہوں گے. اور یہ کس لیے بنایا؟ کہا کہ یہ بیسیکلی راستہ ہموار کرے گا اس دجال کی حکومت کا. اور دجال کی حکومت کے بارے میں علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اتحیات میں بیٹھ کے دعائے معصورہ میں یہ دعا ہمیشہ پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ مجھے مسیح دجال کی فتنے سے بچا. اس طرح لوگ ڈرتے صحابہ کہ شاید کل نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ایک علاقے کا، آپ وہاں دیکھنے چلے گئے اس بچے کو کیا صورتحال. ایک دفعہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر نے کہا یہ لگتا ہے دجال ہے، میں اس کو قتل نہ کر دوں. آپ نے کہا اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس پہ قابو نہیں پاؤ گے، اور اگر یہ مارا گیا تو تم حق مار دو. جو تمیم داری کی مشہور حدیث ہے، تفصیل کے ساتھ صحابہ کو بلایا. ایک شخص دیکھ کے آیا ہے تمیم داری، ایک جگہ دیکھ کے آیا ہے، اور وہ دیکھ کے آیا کہ دجال جو ہے بندھا ہوا ہے. اور کبھی اس جغرافیہ کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جس جگہ پہ وہ اس کا جہاز پھیلا ہے کہیں اور نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ کوئی انگلینڈ کی کسی غار کے اندر وہ چھپا ہوا ہوگا. فرمایا اس وقت اس کا ظہور ہوگا جب مسجدوں میں دجال کا ذکر بند ہو جائے گا. دجل کیا ہے؟ فریب، دھوکہ. دھوکہ کیا ہے؟ کہ تم ایک صبح کے وقت ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور رات کے وقت کافر ہو جائے گا، رات کے وقت کافر ہوگا اور صبح کے وقت اور مسلمان ہو جائے گا. ہاتھ باندھ کے رات کو کھڑے ہو کر کہتے ہیں وَنَخْلَعُ نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ ہم تیرے دشمنوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور صبح ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں فرمایا کہ اس وقت تمہارا اثاثہ وہ چند بکریاں ہوں گی کہ جن کو تم لے کے. کیوں؟ فرمایا دجال شہروں میں داخل ہوگا، گاؤں کا ذکر نہیں کیا گیا. اقبال گئے تھے مسولینی کے پاس. مسولینی نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارے رسول کی کوئی ایک سنت جو میں سمجھوں کہ واقعی رسول تھا. کہا میرے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب مدینے کی آبادی ایک خاص سطح سے بڑھنے لگے گی تو ہم بڑا شہر نہیں بنائیں گے، ہم چھوٹا شہر رکھیں گے اور نئی بستی آباد کر دیں گے. مسولینی کا فکرہ ہے کہ انسانی تہذیب کو بچانے کے لیے کسی پیغمبر کا اس سے بڑا قول نہیں ہو سکتا. آپ کی ساری تباہیاں بڑے شہروں سے آتی ہیں،
آپ کے سارے مافیا یہاں سے بنتے ہیں، آپ کے سارے ڈرگ پیڈلرز یہاں سے آتے ہیں، آپ کی ساری طوائفوں کی پروسٹیٹیوشن یہاں سے آتی ہے، آل بگ سٹی۔ اربنائزیشن کے اوپر ایم اے ہوتے ہیں کہ اربنائزیشن کے علم ہم کو کیسے ٹھیک کریں گے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اربنائزیشن کی سائنس کے اوپر کہ کیسے سوشل کنٹرول کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے۔ یہ ہے بنیادی طور پر عرض اس لیے کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو دور فتن ہے اس میں بچے گا وہی جس کو فتنوں کے بارے میں علم ہوگا۔ حذیفہ بن یمان سب سے بڑے صحابی تھے کہ جنہوں نے فتنے کے بارے میں تو پوچھتے تھے تم نے اتنی حدیثیں کیوں؟ کہا میں ہر ڈر میں رہتا تھا کہ میں پکڑا نہ جاؤں اس چیز پہ، اور اس میں راستہ صرف ایک ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس بات پہ ایمان اور یقین رکھیں کہ آپ کی تہذیب، آپ کی اقدار، آپ کی روایات، آپ کا ماحول ان سب سے مختلف ہے۔ جب تک آپ اپنی روایات، اپنی اقدار، اپنی لینگویج میں بولنا سیکھیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے شخص تھا مسلمان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اس نے کبھی زندگی میں امریکن تھا، کبھی زندگی میں او مائی گاڈ نے کہا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا تھا۔ کبھی اس کی بیٹی نے، میں اس کے گھر میں گیا فلپین میں، کبھی اس کی بیٹی نے سالگرہ نہیں منائی۔ سالگرہ والا دن پہنچا، میں نے بیٹی سے پوچھا تمہیں سالگرہ نہیں منا رہے؟ اس نے کہا سالگرہ سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تحفے ملتے ہیں۔ اس نے کہا میرا باپ اتنا مہربان ہے، جب بھی میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں مجھے تحفہ دیتا ہے، مجھے سالگرہ کی ضرورت کیا ہے؟ من تشبہ بکو، شباہت ایک سائیکالوجی کا پرنسپل ہے۔ انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا، ان کو ایلوس پریسلے کی طرح کپڑے پہنائے، اس کا ذوق کیا، سب کچھ کیا۔ 15 16 20 سال کے بعد جب وہ بچے اس فارمیشن کے اندر نکل آئے تو پورے کے پورے ایلوس پریسلے بن کے نکل آئے۔ کنڈیشننگ اس کو کہتے ہیں۔ میں جب اپنے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہوں گا تو میں اس کا مقابلہ چرچل سے کروں گا، میں اس کا مقابلہ اٹلی سے کروں گا، صدر کو صدر کہوں گا میں اس کو آئزن ہاور سے کروں گا۔ جس دن میں نے اپنے بادشاہ کو امیر المومنین کہا اس دن میں اس کا مقابلہ عمر بن خطاب سے کروں گا، علی المرتضیٰ سے کروں گا۔ میرا معیار بدل جائے گا۔ ہم کتنی آسانی سے ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں کہنا پڑ جائے کہ ہم تم سے عشق کرتے ہیں تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے گا، آپ شرم و حیا میں ڈوب جائیں گے۔ صرف ایک راستہ ہے کہ آپ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آخری فکر عرض کر دوں، جس وقت 9/11 ہوا ہے تو ٹونی بلیئر اور جارج ڈبلیو بش کا ایک فکرہ تھا، دے وانٹ آور لائف سٹائل ڈسٹرائڈ۔ یہ ہمارا طرز زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں مسلمان جو۔ آپ سارے سوچئے گا بحیثیت مسلمان میرا طرز زندگی کیا ہے؟ جس دن آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا اس دن آپ حق کی تلاش پوری ہو جائے گی۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔